وزیر اعلیٰ کی ضلع گجرات کے لیے 100% ترقیاتی فنڈز جاری۔ پرویز الہی کے آبائی ضلع گجرات میں 32 ارب کے منصوبے شروع۔ گجرات کے لیے ابتدائی طور پر 4 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری۔ فنڈ گجرات میں سینکڑوں جاری اور نئے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لیسکو کی ڈیمانڈ 5030 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ کمپنی کو فراہمی 4470 میگا واٹ ہوگی۔ سسٹم پر 560 میگا واٹ شارٹ فال سے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ شہری علاقوں میں 2 مضافات میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ کوٹ لکھپت گرین ٹاؤن کے اطراف میں ہلکی بارش۔ شاہ جمال کینال روڈ، شادمان، مزنگ، جراح باغ کے اطراف بھی بوندا باندی۔ سرد ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بازاروں میں جھنڈیاں، قومی پرچم، بیجز کی خریداری کے لیے رش بڑھ گیا۔ خواتین، بچے جشن آزادی کی تیاریوں کے لیے خریداری میں مصروف۔ 14 اگست بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے بچوں کا عزم۔ محکمہ صحت میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے۔ ڈاکٹر کامران احمد ایم ایس جناح ہسپتال کا چارج واپس لے لیا گیا۔ ڈاکٹر یحییٰ کو اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر غفور مفتی کو ایمرجنسی بیس پر سروسز ہسپتال تبدیل کیا گیا۔ ادھر جناح سروسز میو شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم۔ لیڈی ایچسن مزنگ ٹیچنگ ہسپتال، کوٹ خواجہ سعید گنگا رام ہسپتال بھی مستقل سربراہ کا منتظر۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی عدم دلچسپی، کئی اہم اسامیاں خالی، بیشتر اسامیوں پر جونیئر افسر تعینات ہوئے۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں ڈائریکٹر کالجز کی اسامیوں پر تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ سینئر افسران نہ ہونے سے کالجز کے معاملات متاثر ہونے لگے۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتیوں کا فیصلہ۔ لاہور میں کلاس 4 کی 899 بھرتیاں ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان سے اسکولوں میں خالی اسامیوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی محدود اختیار کے ساتھ درمیان میں لٹک گئی۔ سابق دور حکومت میں بنائی گئی گورننگ باڈی فیصلہ سازی کے لیے جمود کا شکار۔ اجلاس بلانے کا خصوصی اختیار بدستور وزیر اعلیٰ کے پاس رہے گا۔ اجلاس نہ ہونے سے ایل ڈی اے بجٹ اور دیگر امور کی منظوری التوا کا شکار۔ موٹر برانچ میں ٹوکن ٹیکس کی مد میں بڑی خردبرد، ایکسائز انسپیکٹرز نے کروڑوں کی ٹوکن ٹیکس اپڈیشن کر دی۔ مینول ٹوکن ٹیکس کی وصولی بند ہونے کے باوجود اپڈیشن کی گئی۔ پوسٹ آفس میں تصدیق کے بعد ٹوکن اپڈیشن کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف اکھاڑنے کا معاملہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر اور ڈی جی اسپورٹس کو قانونی نوٹس۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطاعت اللہ تارڑ نے نوٹس بھجوایا۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دے کر قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ جلسے کی اجازت کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے، نوٹس کا متن۔ ادھر صوبائی وزیر داخلہ کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے پی ٹی آئی جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر اور دیگر پولیس افسران بھی ہمراہ۔ پنجاب پولیس میں اعلیٰ سطح کے تقرر و تبادلے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل ڈی آئی جی لیگل تعینات ہوئے۔ اطہر اسماعیل امجد کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ بشرا جمیل کو ایس پی پولیس ٹریننگ کالج لاہور لگا دیا گیا۔ ڈی پی او گجرات عطاء الرحمان کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم۔ غضنفر علی شاہ کو ڈی پی او گجرات تعینات کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں چوری کی بڑی واردات۔ قائم مقام ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی کے گھر 3.5 کروڑ کی چوری۔ چور گھر کا تالا کاٹ کر 80 لاکھ کے زیورات، غیر ملکی کرنسی لے گئے۔ چور گھر سے کروڑوں کے ہیروں کا سیٹ بھی لے گئے۔ اشتر عباس کی اہلیہ کی مدیت میں واردات کا مقدمہ درج۔ 25 مئی کو اختیارات کا ناجائز استعمال۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر۔
درخواست عبداللہ ملک ایڈوکیٹ نے تھانہ پرانی انارکلی میں دائر کی۔ وزیر داخلہ نے پرامن مظاہرین پر تشدد کرایا، لہٰذا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ درخواست کا متن۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری۔ صوبائی وزیر محمود رشید کی ایف آئی اے میں پیشی۔ کہتے ہیں ایف آئی اے نے جو سوال پوچھا میں نے بتا دیا۔ 6 سے 7 لوگوں نے بیرون ملک سے پیسے بھجوائے تھے۔ ایف آئی اے سوال نامہ دے، مفصل جواب دے دوں گا۔ ڈرائی کلین کے لیے دیا قیمتی لیڈی سوٹ خراب کرنے کا معاملہ۔ گلبرگ کی سائرہ نے 6,10,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے سونو وائٹ ڈرائی کلینر گلبرگ کے مینیجر کو 17 اگست کو طلب کر لیا۔ نواز شریف کی ہدایت پر مریم نواز کو متحرک کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدارت کے ساتھ اہم عہدہ دینے کا فیصلہ۔ پارٹی کو مضبوط متحرک کرنے کے لیے مریم نواز کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز ماڈل ٹاؤن سے پارٹی سرگرمیوں پر نظر رکھیں گی۔ مریم نواز کو پارٹی سیکریٹریٹ میں الگ سے آفس بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ نئی اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹیوں کے چیئرمین صرف وزراء ہوں گے۔ عثمان رضا اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹیوں کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین وزیر خزانہ ہوں گے۔ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون کے چیئرمین راجہ بشارت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات۔ ولیم کے میکینول نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر پرویز الہی کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر محمد سبطین خان سے برٹش ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کونسل کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، ملکی صورتحال اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر نے اسمبلی میں ہونے والی قانون سازی کمیٹی سسٹم سے آگاہ کیا۔ برطانوی وفد کو پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا دورہ بھی کروایا۔ پرائس کنٹرول میکانزم پر مکمل عمل درآمد کا فیصلہ۔ ناپ تول میں کمی کی روک تھام کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمے کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس۔ نوشین حامد، رخسانہ نوید، نادرہ عمر، صادقہ آپا، روبینہ شاہین اور دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ویمن ونگ کے جلسے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ احمد اویس کی بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی۔ گورنر نے احمد اویس کی بطور ایڈوکیٹ جنرل تعیناتی کی سمری منظور کر لی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ احمد اویس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ احمد اویس کو تیسری بار ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ طارق حبیب فاروقی سی ای او ایجوکیشن لاہور تعینات ہوئے۔ پرویز اختر خان کو محکمہ اسکول ایجوکیشن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سی سی پی او سے ڈی جی فرانسک سائنس اشرف طاہر کی ملاقات۔ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تفتیش، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ فرانسک سائنس سے لاہور پولیس کے استعداد کار کا دائرہ بڑھانے پر اتفاق۔ پولیس کو تکنیکی معاونت جاری رکھیں گے، ڈی جی فرانسک ایجنسی کی یقین دہانی۔ ایس پی ڈولفن کے مقابلے میں زخمی ہونے والے اہلکار کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن آمد۔ ایس پی ڈولفن عثمان طارق نے زخمی اہلکار حمیز کی عیادت کی۔ ایس پی ڈولفن کی حمیز کے اہل خانہ سے بھی ملاقات، امدادی چیک پیش کیا۔ نیشنل مائنورٹی ڈے پر نون لیگ اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام تقریب۔ گورنر پنجاب لیاقت رحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سینیٹر کامران، سریش کمار، اندرجیت سنگھ، نعیم کیسر، شکیل مارکس کھوکر، پاسٹر شہزاد صدیق کی شرکت۔
IPH के ज़ेर एहतमाम डेंगू सर्विलेंस पर वेबनार चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जनरल खालिद मकबूल की शिरकत, अंदरून और बैरून मुल्क से माहिरीन की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत, लाहौर कॉलेज ट्राय खवातीन कॉन्सर्ट्स ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तुलबा ने भी शिरकत की। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में जश्न आज़ादी की डायमंड जुबिली, DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की शिरकत, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और दीगर की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर जामिया हजवेरिया के तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। लाहौर कॉलेज पर खवातीन यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी नशिस्त, शोभा उर्दू के ज़ेर एहतमाम नशिस्त का उन्वान हुर्रियत फ़िक्र से हुर्रियत अमल का सफ़र था। वाइस चांसलर प्रोफेसर बुशरा मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मेहमान मुकर्रर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक ने लेक्चर दिया। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से 9 लखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में तकरीब। मॉडरेट प्रेस्बिटेरियन चर्च डॉक्टर मजीद अबील ने मौलाना आसिम मखदूम, सैयद महमूद गजनवी और कारी खालिद महमूद और दीगर के हमराह केक काटा। मजलिस तरक्की अदब लाहौर के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा किताब मेला सज गया। कुतुबीनी के दिलदादा अफराद का बड़ी तादाद में किताब नुमाइश का रुख, अदबी, सहाफ़ती और दीगर शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। और टीम में तब्दीली का इम्कान नहीं है। टीम का इंतखाब सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शाहीन अफरीदी की फिटनेस जांचने के लिए साथ ले जा रहे हैं। हसन अली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर कम बैक करेंगे। आसिफ अली खुशदिल शाह से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है।